السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں جہاں بھی ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انجلینا جولی کی، اور آج کی تاریخ میں انجلینا جولی کو لے کر کیا خبر ہے جو منظر عام پر آئی ہے۔ انجلینا جولی دنیا کی مشہور اداکار ہیں، بے شمار فلموں میں انہوں نے کام کیا اور اپنی فن کی بنیاد پر ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، پاکستان میں بھی ان کو چاہنے والے موجود ہیں۔ اور اس شہرت کی بلندی پر پہنچنے کے بعد ان کی طرف سے ان کی زندگی کا خاصہ یہ رہا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں پہ لوگ توجہ کے طلبگار ہیں، مدد کے طلبگار ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ سن 2010 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو تب بھی انجلینا جولی پاکستان آئیں۔ پاکستان آنے کا ان کا مقصد دنیا کو بتانا تھا کہ پاکستان میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور مالی نقصان کتنا ہوا ہے، اور ان لوگوں کی مدد کے لیے عالمی دنیا کو کیا کرنا ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو یہاں سے انجلینا جولی نے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے وہ یہاں پر تشریف لائیں تھیں، لیکن جب وہ تب 2010 میں آئی تھیں تو I'm sure کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، یوسف رضا گیلانی نے کیا کیا تھا، ان کی فیملی نے کیا کیا تھا، اور پھر جا کر واپس جو انہوں نے رپورٹ جمع کروائی تھی وہ رپورٹ کیا تھی۔ اس سارے واقعے کو بھی بیان کرتا ہوں، اور ابھی آج کے دن کی مناسبت سے خبر یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر انجلینا جولی پاکستان پہنچ گئی ہیں، اور 2022 میں بھی سیلاب ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ واپس اپنے اپنے گھروں کو کب لوٹ پائیں گے اس کے بارے میں کچھ ابھی کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں تباہی ہوئی ہے، اور سندھ بلوچستان میں تو بہت ہی زیادہ ہوئی ہے، جنوبی پنجاب میں بھی ہوئی ہے، KPK میں بھی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ سندھ اور بلوچستان میں ہوئی ہے۔ انجلینا جولی جب 2010 میں پاکستان آئی تھیں تو وہ ملنا چاہ رہی تھی سیلاب متاثرین سے، لیکن ان کو سیلاب متاثرین سے دور رکھا جا رہا تھا۔ اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ سب کی کوشش یہ تھی کہ جو جہاں کہیں بھی تھا، چاہے وہ ساتھ ڈیوٹی پر ہے سیکیورٹی کی یا ساتھ میں کوئی اور ہے، کہ جی بس تصویر ساتھ میں کھینچ لی جائے، بس کسی نہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے۔ یہ مقصد تھا، یہ ہمارا فوکس تھا۔ اور پھر اس کے بعد انجلینا جولی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی وہ مدد کر سکیں۔ اور جب وہ واپس اسلام آباد گئیں سیلاب متاثرہ علاقوں کا وزٹ کر کے، تو خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی فیملی نے ہیلی کاپٹر پہ ملتان سے اسلام آباد پہنچے کہ جی انجلینا جولی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ ان کے لیے خاص طور پہ کھانے کا اہتمام کیا گیا، ان کو بے شمار تحفے دیے گئے، اور وہ خود یہ سوچ کر پریشان ہو گئیں کہ یہ ملک ہے کہ جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو حکمران ہیں، اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، کہ یہاں جو حکمران ہیں وہ اپنے مزوں میں ہیں، ان کی ایک اپنی ترجیحات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تصویر کھنچوا لی جائے اور اس تصویر کو پوسٹ کر لیا جائے، کچھ چار لوگوں میں ذرا بیٹھ کے ذرا ٹیکا ہو جائے کہ جی ہم نے انجلینا جولی کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے یا ان کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا ہے۔ یہ عکاسی کر رہا تھا ہماری سوچ کی۔ اس دفعہ پھر کچھ ملے جلے حالات ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہلے گئے ملکہ برطانیہ کی جب تدفین ہونی تھی ان کی فیونرل پہ گئے، پھر اپنے بھائی صاحب سے بھی ملے، بلکہ اپنے بھائی صاحب سے پہلے ملے اور پھر اس کے بعد فیونرل میں گئے، اور پھر اب پہنچ گئے ہیں امریکہ، اقوام متحدہ۔ ٹھیک ہے، اقوام متحدہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ تمام ششکے اس کے لیے ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم کے لیے ہیں کہ جس کے ملک میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم کے لیے نہیں ہے کہ جہاں پر بدحالی ہے، جہاں پر معیشت ہماری تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے، ہم IMF کی طرف ہم رخ کر رہے تھے، ہم اس پر بھروسہ کر رہے تھے، ہم کوششوں میں تھے کہ کہیں سے پیسہ آ جائے، IMF سے آ جائے اور دوست ممالک سے آ جائے، عرب ممالک سے آ جائے۔ ہمارے حالات یہ تھے، اور ہمارے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ ہم بھکاری نہیں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، لیکن مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ اور پھر یہ خود کہ جی ہم کسی کو فون کرتے ہیں، کسی دوست ممالک کو، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پیسے مانگیں گے۔ جب یہ حالات ہوں اور تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہوں سیلاب سے، تو پھر اس ملک کا وزیر اعظم
اقوام متحدہ، ملکہ کے فیونرل، یہ تمام معاملات، اس میں سے کیا گزرے گا؟ اس سے پہلے وہ ایس سی او پہ، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے گئے ہوئے تھے، اس اجلاس میں انہوں نے سمرقند میں اٹینڈ کیا، اور ایک پورا ٹرپ ہے، اور ساتھ میں پورا آپ کے ساتھ وزیر خارجہ بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں، اور بھی دیگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور کروڑوں روپے میں خرچہ ہو رہا ہے۔ اور خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ خرچہ ملک کا ہو رہا ہے، سرکاری خزانے سے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، اگر آپ کو جانا ہے اقوام متحدہ، آپ ضرور جائیے۔ اگر آپ نے ملکہ برطانیہ کے فیونرل پہ جانا تھا، ضرور جائیں۔ آپ نے اپنے بھائی صاحب سے ملاقات کرنی تھی تو ضرور جائیں۔ بھائی صاحب سے بھی ملاقات کرنے کے لیے سرکاری خرچ پہ آپ گئے ہیں، یہ آپ کی ذاتی ملاقات تھی۔ آپ کے بھائی صاحب یہاں سے ایک جھوٹی، آپ ہی کی دی گئی جھوٹی گارنٹی پر یہاں سے علاج کے لیے برطانیہ گئے ہیں اور ابھی تک واپس مڑ کر نہیں آئے۔ آپ ان سے بھی جا کر سرکاری خرچ پر مل رہے ہیں۔ یہ سرکار کا پیسہ ہے، یہ اس ملک کا پیسہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، باپ کا مال نہیں ہے، آپ کی جیب سے نہیں لگ رہا۔ اگر آپ نے جانا تھا، آپ اپنی جیب سے خرچ کرتے۔ آپ نے ملکہ برطانیہ کی فیونرل پہ جانا تھا، آپ کہتے جی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارا ملک غریب ہے، ہمارے ملک میں معیشت کی صورتحال ہے، ہم اپنے پاس سے خرچہ کر کے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ بھی جانا تھا تو اپنے پاس سے خرچہ کر کے جاتے۔ کیا ہے؟ ملک کی خاطر جا رہے ہیں نا آپ اسی لیے گئے ہیں نا کہ جی وہاں پر جا کے سیلاب متاثرین کے لیے آپ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ دنیا ہماری مدد کرے، ہماری مالی مدد کرے۔ آج میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب بھی اپیل کر رہے تھے، آپ کسی کو ٹیلی فون کریں، کسی کے موبائل پہ ملائیں یا آپ لینڈ لائن نمبر پہ ملائیں تو وہ آگے سے ریکارڈڈ آواز آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ جی پرائم منسٹر کے فنڈ میں چاہے 10 روپے جمع کرانے ہیں 10 روپے جمع کروا دیں، لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں۔ اور وہ فنڈ سے یاد آیا کہ آج کی اطلاعات ایک اور یہ بھی ہیں کہ شازیہ مری صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہیکرز پڑ گئے ہیں اکاؤنٹ کو، سرکاری اکاؤنٹ کو، جس میں یہ ساری لوگوں کی طرف سے فنڈز آ رہے تھے، ڈونیشنز آ رہی تھیں سیلاب متاثرین کے لیے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے لیے عمران خان صاحب کی میں سائڈ نہیں لے رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ جب کووڈ تھا اور ملک کے حالات ایسے تھے تو وہ نہیں جا سکتے تھے، وہ نہیں گئے، انہوں نے آن لائن شرکت کی۔ آپ بھی آن لائن شرکت کر لیتے، لیکن نہیں، ایچکن پہن کے اقوام متحدہ جانا ضروری ہے، وہاں پہنچ کر تصویر کھنچوانا ضروری ہے، ملکہ برطانیہ کے فیونرل پہ اپنی بہو کو ساتھ لے کر جانا اور تصویر کھنچوانا ضروری ہے، اپنے بھائی صاحب کو جا کر ملنا اور گھٹ گھٹ کر ملنا ضروری ہے۔ تو ہم اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری کیا ترجیحات ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اینجلینا جولی آج پاکستان دوبارہ پہنچی ہیں، اور دوبارہ پہنچنے پر مجھے تو یہی خدشہ ہے کہ وہی جو ڈرامے بازی 2010 میں ہوئی تھی کہ جس میں ساتھ مل کر جی کھانے پہ بلاؤ، دعوتیں دو، تحفے دو، تصویریں کھچاؤ، وہی سب کچھ دوبارہ پھر ہوگا کہ یہ چانس مس نہ ہو۔ خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ، وہ تو بالکل بھی یہ چانس مس نہیں کریں گی۔ اور اس سال ہم نے 2022 میں دیکھا ہے کہ جس طرح سے جا کر انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں کچھ خواتین سے ملاقات کی، یوں ہی لگ رہا تھا کہ وہ آنے سے پہلے اینجلینا جولی نے جا کر جس طرح سے ملاقاتیں کی تھیں، وہ ساری ویڈیوز دیکھ کر گئی تھیں کہ اچھا ایسے ملاقات ہوئی تھی، اچھا ایسے گلے لگایا تھا، اچھا ایسے گفتگو، اچھا لباس ایسا تھا، تو بالکل ویسا ہی لباس پہن کر گئی تھیں۔ تو اس دفعہ بھی لگتا ہے کہ باقاعدہ نوٹ کیا جائے گا کہ اینجلینا جولی جو ہم ہمارے لیے آئی ہیں، ہم پاکستانیوں کے لیے آئی ہیں، ان تمام متاثرین کے لیے آئی ہیں کہ جو مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، مطلب ہم سے مراد سرکار یا بہت ہی ہمارے ملک کے جو با اثر افراد ہیں، مخیر حضرات ہیں، جو بہت ہی زیادہ پیسہ ہے، جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، جن کی سوسائٹیز پہ سوسائٹیز ہیں، جن کے بینک ہیں، وہ شاید اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ ہی کرے گا، وہی پیسہ دے گا، ہم نے نہیں خرچ کرنا اپنی جیب سے۔ تو مریم نواز صاحبہ ایک دفعہ پھر اینجلینا جولی کی آمد پر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ انہوں نے کیا لباس پہنا ہے، وہ کس طرح سے ملاقات کرتی ہیں۔ اور اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ فوٹو سیشن جو پچھلی بار یوسف رضا گیلانی صاحب کی فیملی نے کیا تھا، اس دفعہ مریم نواز صاحبہ کریں گی، اور پھر تحفے بھی دیے جائیں گے، اور ان کو کوشش کی جائے گی کہ بس کسی طرح سیلاب متاثرین کی بات ہو، ٹھیک ہے پیسوں کی حد تک ہو، پر ہمیں ضرور ملیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور اگر ہماری یہی سوچ اسی طرح سے رہے گی تو پھر ہم کیا ترقی کریں گے؟ پھر تو ہم پستی کی طرف ہی جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پھر پستی ہی پستی ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب کو مل کر سوچنا ہے۔ اور اینجلینا جولی صاحبہ پلیز برا نہ منائیے گا، یہ میری طرف سے آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، اٹس اے ہمبل ریکویسٹ۔ If somebody walks up to you and instead of guiding you through to have a look at the disaster hit areas, the flood affected areas, and says to you, would you please spare some moment so that I can take a picture with you, please do not mind that.
please do not take it to your heart, because unfortunately that's how our ruling elite is. That's the mindset, and we're trying to sort it out. But for the moment, it's a humble request. Please ignore it. Keep the ignore button on. मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।